حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے قرآن پاک کی تفسیر کو لکھا، تفسیر ابن عباس۔ قرآن پاک کے الفاظ کی ساتھ ساتھ کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے، اس کا کیا، اس کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ سب سے پہلی تفسیر ہے۔ تفسیر جلالین، علامہ جلال الدین محلی استاد ہیں، انہوں نے سورہ بقرہ سے لے کر سورہ کہف تک 15 سپارے کی تفسیر لکھی۔ پھر دوسرے 15 سپارے کی تفسیر ان کے شاگرد ہیں علامہ جلال الدین سیوطی، انہوں نے لکھی، اس کا نام ہے جلالین، یہ تفسیر لکھی گئی۔ اس کے اندر بھی قرآن پاک کو کے الفاظ جہاں کہیں مشکل ہیں اس کو آسان کر کے اس تفسیر کو لکھا گیا۔ ایک تفسیر علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی 30 جلدوں کے اندر، اس کے اندر سارے اقوال کو جمع کیا، سارے اقوال جو قرآن پاک کی تفسیر کے بارے میں ہیں ان اقوال کو جمع کیا۔ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جہانوں سے کتنے جہان مراد ہیں، کون سے جہان مراد ہیں؟ اس کے اندر بہت سارے اقوال ہیں۔ کسی صحابی کا قول ہے کہ جہان 40 ہیں، کسی کا قول ہے کہ جہان 80 ہیں، کسی کا قول ہے کہ 1000 ہیں، اور آج کل کی سائنس کے مطابق تو پتہ نہیں کہکشائیں کتنے کروڑ ہیں اور کتنے کروڑ جہان ہیں۔ وہ سب کے سب اقوال، اس طرح کے جتنے بھی صحابہ کے تابعین کے تھے وہ سارے اقوال، ہر آیت شریفہ کے اندر جتنے اقوال تھے، علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے 30 جلدیں لکھیں اور اقوال کو جمع کیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی اور 4 جلدوں کے اندر یہ تفسیر تھی۔ انہوں نے ان روایات کو جمع کیا جو قرآن پاک کی تفسیر کے اندر احادیث اور روایات آتی ہیں، انہوں نے اس کا اہتمام کیا کہ ان سب کو جمع کیا جائے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، اندلس کے اندر اسپین کی جو جگہ ہے، کسی زمانے میں علم کا مرکز تھی، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 جلدوں کے اندر تفسیر قرطبی لکھی، اور اس کے اندر جو قرآن سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں، وضو کے، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، نکاح کے، طلاق کے اور دودھ پلانے کے، یہ جتنے احکامات ہیں، لینے کے، دینے کے، وہ سارے احکامات کو فقہی طور پر جو ثابت ہوتے ہیں وہ اس تفسیر کے اندر فقہی مسائل کا استنباط کیا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 جلدوں کے اندر تفسیر قرطبی لکھی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الدر المنصور لکھی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ 7ویں صدی کے اندر ہیں، انہوں نے 8 جلدوں کے اندر تفسیر کبیر لکھی۔ انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ اس زمانے کے اندر جتنے باطل فرقے تھے، قرآن کے ذریعے سے ان پر رد کیا، ان کے نظریات پر، ان کے اقوال پر تردید کے طور پر قرآن پاک کی آیات شریفہ سے ان کو ثابت کیا۔ ایک ضرورت تھی، اس کے حساب سے انہوں نے تفسیر کبیر لکھی، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری لکھی 12 جلدوں کے اندر، یہ اردو زبان کے اندر ہے، 13ویں صدی کے اندر لکھی گئی، اور بہت آسان الفاظ میں بہترین شان نزول اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر انہوں نے جمع کی۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے 30 جلدوں کے اندر، یہ بھی 13ویں صدی کے اندر بغداد کے بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے تفسیر لکھی اور بہت ہی بہترین انداز سے آیات شریفہ کا شان نزول اور آیات شریفہ کی وہ ساری چیزیں، قرآن یعنی احادیث طیبہ اور الفاظ کے معنی اور اس سے کیا چیزیں، ساری کی ساری چیزوں کو تفسیر روح المعانی کے اندر جمع فرمایا۔ جیسے حدیث کی کتابوں میں 6 کتابیں حدیث کی، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داود شریف، ترمذی شریف، موطا امام مالک، نسائی، ابن ماجہ، یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں یہ ایسی ہیں جس کو ساری امت کے اندر قبولیت حاصل ہوئی۔ امت کے ہر طبقے نے ان کتابوں کو مقبول ترین حدیث پاک کا ذخیرہ سمجھا، اور ہر فرقہ اور ہر جماعت انہی احادیث سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے امت مسلمہ کے اندر یہ جو چند تفاسیر ہیں، کچھ اور بھی ہیں اس کے علاوہ، یہ تفاسیر ایسی تھیں کہ ساری امت کے اندر ان تفاسیر کو قبولیت ملی۔ ساری امت نے، امت کے تمام زمانوں کے اندر اور تمام طبقات نے انہی تفاسیر کو قبول کیا۔
جیسے حدیث کی صحاح کو قبول کیا گیا، اسی طریقے سے ان کی قبولیت ایسی تھی کہ صدیاں گزر گئیں، کوئی تفسیر چوتھی صدی میں لکھی گئی، کوئی تفسیر 8ویں میں، کوئی 7ویں میں، لیکن امت مسلمہ کے ہر علاقے، ہر جگہ کے اندر، ہر زمانے کے اندر انہی تفاسیر کو قبولیت کا درجہ ملا۔ یہی وہ چند تفاسیر تھیں۔ اگر کوئی بندہ ان تفاسیر کے اندر رہتے ہوئے قرآن پاک کو سمجھتا ہے، قرآن پاک کو بیان کرتا ہے، اللہ پاک اس میں برکت نصیب فرمائے۔ لیکن اگر ان کے علاوہ کسی اور راستے پر چلتا ہے تو وہ گمراہی کا راستہ ہے، وہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے، وہ کسی گڑھے میں جا کر گرے گا اور دوسروں کو گرائے گا۔ اس لیے قرآن پاک، جیسے کہ شروع میں کہا گیا ہے کہ جیسے ہر اس بندے کو علاج کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی جو یہ کہے کہ جی میں نے سارا کچھ انٹرنیٹ پر سیکھ لیا، نہیں کہا جائے گا کہ تجھے اجازت ہے، مجرم سمجھا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہر بندہ کھڑے ہو کر محدث بن جائے، مفسر بن جائے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ امت کے اندر چونکہ ایسا نظام نہیں ہے کہ کسی کو روکا جا سکے، اس لیے ہر بندہ مفتی ہے، ہر بندہ محدث ہے، ہر بندہ مفسر ہے، خواہ اس کی زندگی ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ آج تو معیار ہی کچھ نہیں رہا، آج تو معیار ظاہری شکل و صورت بھی نہیں رہی، ورنہ کسی زمانے کے اندر تو معیار بہت اونچا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 1 مہینے کا سفر کر کے پہنچے، ایک حدیث جو پہلے سے معلوم تھی، کسی نے کہا کہ وہاں آپ جائیں گے تو اس کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک واسطہ کم ہے، اپنی سند کو چھوٹا کرنے کے لیے مہینے کا سفر کیا۔ وہاں پہنچے تو وہ اپنی جھولی کے اندر ایسے کر کے اپنے گھوڑے کو بلا رہے تھے۔ گھوڑا قریب آ گیا یہ سمجھ کر کے کچھ کھانے کے لیے ہے، جب قریب آ گیا اس کو پکڑ لیا، جھولی کو چھوڑ دیا، کہا آپ کی جھولی میں کچھ نہیں تھا، کہا کچھ نہیں تھا، صرف گھوڑے کو بلانے کے لیے میں نے یہ کیا۔ وہیں سے واپس چلے گئے۔ کہ جو جانور کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتا ہے اس کا کیا اعتبار ہے؟ میں نے آپ سے حدیث نہیں سیکھنی، معیار تھا کہ جس سے دین سیکھنا ہے اس کا کوئی معیار ہونا چاہیے، اس کی کوئی ظاہری شکل ہو، کوئی صورت ہو، کوئی تقویٰ ہو، کوئی طہارت ہو، کوئی نماز روزے کا پابند ہو، کچھ تو دیکھا جائے۔ بدقسمتی سے آج تو کچھ بھی نہیں ہے، آج تو ہر آدمی کو اجازت بھی ہے اور ہر آدمی اس کا کچھ بھی معیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ بہرحال راستہ وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ قرآن سمجھنا ہو تو حدیث سمجھنا ضروری ہے، احادیث کو سمجھنا ہو تو صحابہ کی زندگی ضروری ہے، صحابہ کی زندگی کو سمجھنا ہو تو وہ اسی سلسلہ اور اسی طریقے کے ساتھ نیچے تک اور قیامت تک جانا ضروری ہے۔ جس طریقے سے دین ہم تک پہنچا اس سے دائیں بائیں ہوں گے تو بندہ کہیں نہ کہیں جا کر بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کی جو بہت ہی ناقص قسم کی تفسیر 12-13 سال میں مکمل ہوئی ہے، میں نے اس کے دوران میں تفسیر مظہری اور تفسیر روح المعانی کا بہت گہرائی کے ساتھ ہر جو یہاں پڑھا جاتا تھا اس کا جتنا مجھ سے ہوتا تھا، روح المعانی اور تفسیر مظہری، ان دونوں تفسیروں کو اچھی طرح دیکھ کر میں نے کبھی کوئی بات اپنی طرف سے کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا ہے یہ آپ حضرات کی دعاؤں سے، اللہ کے فضل سے، اور میرے جتنے استاد ہیں اللہ پاک ان کو لمبی عمر دے، ان کو صحت دے۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، آج بھی ان کا تقویٰ، ان کی طہارت، ان کی بزرگی ایک بہت بڑی جماعت تسلیم کرتی ہے۔ میرے استادوں میں سے حضرت مولانا احسان صاحب ہیں، بہت بڑی تحقیق اللہ پاک نے ان کو دی ہے۔ میرے استادوں میں سے مولانا جمشید صاحب ہیں، مولانا نظر الرحمن صاحب ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت دے۔ مولانا ظاہر شاہ صاحب تھے، وہ انتقال فرما چکے، اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ مولانا عبداللہ صاحب تھے جن سے بخاری شریف پڑھی، بہت ہی اللہ والے تھے، ان کے زہد اور تقوی کو لوگ جانتے تھے۔ علامہ غلام رسول صاحب تھے، 3 مہینے کے اندر جیل میں جا کر قرآن کو حفظ کیا تھا، بہت بڑا اللہ پاک نے ان کو تقویٰ طہارت دیا تھا۔ اور مولانا مختار صاحب تھے، یہ وہ میرے اساتذہ تھے۔ ان حضرات کی محنتیں جو انہوں نے مجھے سکھایا اس کو انہی کی اقوال کے اندر رہنے کی کوشش کی۔ بہرحال اگر کوئی غلط بات ہے تو وہ صرف میری طرف سے ہے، اگر اچھی بات ہے تو آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے، اللہ کے فضل سے اور میرے استادوں کی برکت سے ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین پر چلنے کی، عمل کرنے کی
اور آگے بڑھنے کی اور ترقی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اعمال کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے، نماز روزے کے اندر ترقی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اخلاقیات کے اندر، اعمال کے اندر اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی بہت مختصر سی رہ گئی ہے، زیادہ گزر چکی ہے، بڑھاپا آ چکا ہے۔ آپ حضرات سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جتنی زندگی باقی ہے اس کے اندر ہمیں گمراہی سے اور پھسلنے سے اور صلحاء کے طریقے کو چھوڑنے سے، ان ساری چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر رکھیں، ہمیں ہدایت پر رکھیں، ہماری حفاظت فرمائیں، ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں، ہمیں تقویٰ نصیب فرمائیں، طہارت، بزرگی، یہ ساری چیزیں جو اللہ کی نعمتوں میں سے نعمتیں ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ ہم سب کے ساتھ یہ بہترین معاملہ فرمائے۔ یہ ایک طریقہ جو قرآن پاک کی تفسیر تو الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب انشاءاللہ ارادہ ہے کہ بعض مضامین جو بہت اہم ہیں، مثلا قرآن پاک کی جو دعائیں ہیں، قرآنی دعائیں، ان کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات 1,24,000 ہیں، 25 انبیاء کا ذکر قرآن میں ہے، ان کی زندگیوں کے بارے میں معلومات بہت ضروری ہے۔ ایمانیات بہت زیادہ اہم ہیں، ایمان کی صفات کیا ہیں، اللہ پاک یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کیا کیا حکم دیتے ہیں، اور ایک ایمان والے کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، قرآن نے کس انداز سے بیان کیا ہے، یہ ایک لمبا مضمون ہے۔ ان مضامین کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ نفاق کی کون سی بری عادات ہیں تاکہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں، ان کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو ایسے مضامین کے اعتبار سے انشاءاللہ یہ درس چلتا رہے گا، اور یہ گزشتہ درس کے اندر 4-5 سبق یہ ذاکر کے رہ گئے تھے، انشاءاللہ ان کو بھی پورا کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ اگلے ہفتے کو انشاءاللہ اس کے لیے دعا بھی ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ آپ حضرات کی دعوت بھی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔